نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ چاند، یہ مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے، اسلامی لحاظ سے یہ سال کا پہلا مہینہ اور اس کا نام ہے محرم الحرام، اور آج اس کی تیسری تاریخ ہے۔ چاند کے لحاظ سے آج اس کی تیسری تاریخ ہے۔ یہ سال کا پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے، اور یہ سال کے 12 مہینوں میں سے ان حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر خصوصی طور پہ فرمایا گیا ہے وَأَرْبَعَةٌ مِّنْهَا حُرُمٌ، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے زیادہ عزت والے بنائے۔ حرمت کا معنی عزت ہوتا ہے۔ مسجد حرام، اس کا معنی کیا ہے؟ عزت والی بات۔ بسا اوقات ہم نے وہ سریکی والا لفظ اردو والا حرام کا معنی حرام، حرام کا معنی وہ نہیں ہے۔ حرام کا معنی کیا ہے؟ اس حرام کے لیے عربی میں لفظ نجس آتا ہے۔ اس حرام کے لیے عربی میں لفظ کیا آتا ہے؟ نجس، جس کو پلید کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں۔ ورنہ حرام کا معنی عزت والا، مسجد حرام، بیت الحرام۔ بیت اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ بیت الحرام، عزت والا گھر۔ مسجد حرام، عزت والی مسجد۔ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کے جو پہلے 10 دن ہیں قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے میں سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم ہے۔ اس میں راجح قول کے مطابق اسی مہینے کی یہ پہلی 10 راتیں، اور یہ شروع سے عظمت والی ہے۔ جب سے اللہ نے مہینے بنائے اس وقت سے یہ مہینہ کیا ہے؟ عظمت والا ہے، عزت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت بھی 10 محرم کو آئے، قیامت بھی 10 محرم کو آئے۔ یہ مہینہ ویسے عظمت والا ہے، پھر عظمت والے مہینے میں کوئی بندہ نیک کام کرے تو اس کی شان اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی بندہ نیکی کرے تو اس کی نیکی کی شان عظمت بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد نے، خاندان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا سمیت شہادت والی نیکی کی ہے، جہاد والی نیکی کی ہے، اور اسلام کے درخت کو اپنے خون کا پانی دیا ہے، اپنے بچے قربان کروائے ہیں، تو ان کی اس نیکی کی شان اس مہینے کی وجہ سے بڑھ گئی۔ یہ محرم اس واقعے کی وجہ سے نہیں بنا، محرم تو پہلے سے تھا۔ محرم الحرام تو اس مہینے کا نام پہلے سے تھا۔ واقعہ کربلا، شہادت اہل بیت کرام وہ اس مہینے میں ہوئی، اس کی وجہ سے چونکہ ان کا یہ نیک عمل، ان کی یہ قربانی، ان کی یہ شہادت، ان کا یہ جہاد، ان کا یہ سفر فی سبیل اللہ، چونکہ اس محترم مہینے میں، عظمت والے مہینے میں ہوا، تو اس کی وجہ سے ان کے اس نیک عمل کی شان بڑھ گئی ہے۔ اب اس سے یہ سمجھیں کہ مہینے کی وجہ سے ان کی شان بڑھی ہے، ان کی وجہ سے مہینے کی شان نہیں بڑھی۔ وہ تو پہلے سے شان والا تھا، وہ تو پہلے سے محترم تھا، وہ تو پہلے سے عظمت والا تھا۔ اب رمضان مبارک میں میں اگر نیکیاں کرتا ہوں تو کیا میری نیکیوں کی وجہ سے رمضان کی شان بڑھے گی، یا رمضان کی وجہ سے میری نیکی کا ثواب بڑھے گا؟ رمضان کی وجہ سے میری نیکی کا ثواب بڑھے گا، میری نیکی کی وجہ سے رمضان کی شان نہیں بڑھے گی۔ رمضان کی شان تو پہلے سے زیادہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک اس کی عظمتیں پہلے بیان کر رہا ہے، وہ تو پہلے شان والا ہے۔ تو اب میرا نیک عمل جو رمضان میں ہوگا وہ نفل فرض کے برابر ہو جائے گی، اور فرض 70 گنا ثواب اس کا بڑھ جائے گا۔ کس وجہ سے؟ رمضان کے مہینے میں ہونے کی وجہ سے، نہ یہ کہ میرے عمل کی وجہ سے رمضان کی شان بڑھے گی۔
تو بالکل ایسے ہی اہل بیت کرام کا جو واقعہ شہادت ہے، ان کا جو واقعہ جہاد ہے، ان کا جو واقعہ سفر ہے، ان کا جو واقعہ کربلا ہے، ان کی جو قربانی ہے بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، گویا ان کا خون امت کی طرف سے زکوٰۃ بنی ہے، جیسے زکوٰۃ دے دی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے، انہوں نے خون دے کر کے امت کو پاک کر دیا اور انہوں نے خون دے کر کے بتا دیا ہے کہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نماز کے لیے، شریعت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے مسلمان، اپنی اولاد بھی دے سکتا ہے مسلمان، مکہ بھی قربان کر سکتا ہے مسلمان، مدینہ بھی قربان کر سکتا ہے مسلمان، اپنے سب کچھ لٹا سکتا ہے، لیکن کلمے کا دامن، نماز کا دامن آپ سنتے ہیں۔ آخری وقت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بچے بھی شہید ہو گئے، بچے بھی شہید ہو گئے، لاشیں تڑپ رہے تھے، لیکن نہ قرآن چھوڑا نہ نماز چھوڑا، نہ قرآن چھوڑا نہ، اور کتنے دکھ کی بات ہے، سبیل لگا رہا ہے حضرت حسین کے نام سے، لیکن 5 وقت کی نماز وہ سبیل لگانے والا مسلمان نہیں پڑھتا۔ اسی سے پوچھو جو سبیل لگا کے بیٹھا ہے کہ آج تو صبح قرآن کی تلاوت کر کے آیا؟ حضرت حسین تو آخری وقت بھی، یہ مشہور بات ہے کہ ان کا سر نیزے پر بھی کیا کر رہا تھا؟ قرآن پڑھ رہا تھا، ان کا سر نیزے پر بھی کیا کر رہا تھا؟ قرآن پڑھ رہا تھا۔ اب جلوس نکالا جا رہا ہے کربلا والوں کے نام پہ، لیکن جلوس کے اندر نماز والے نہیں ہیں، قرآن والے نہیں ہیں۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے بھی۔ کربلا والے تو قرآن کے لیے قربانی دے رہے ہیں، کربلا والے تو نماز کے لیے قربانی دے رہے ہیں کہ ہم بچے قربان کر سکتے ہیں، پر قرآن کو چھوڑ، ہم نماز کو چھوڑ۔ آخری وقت بھی حضرت حسین نے جو خواہش ظاہر کی ہے ان لوگوں سے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی، اور یہ بات مشہور ہے کہ آخری وقت بھی ان کا سر سجدے میں تھا جب ان کو شہادت ہوئی۔ اس طرح کی نماز کا اہتمام کر کے وہ ہمیں نماز کا تحفہ دے کے گئے، وہ ہمیں نماز کا سبق دے کے گئے، وہ ہمیں قرآن کا سبق دے کے گئے۔ آج ان کے نام پہ دیگیں چڑھا دے گا لیکن قرآن نہیں پڑھے گا، ان کی خیرات کے لیے سبیلیں لگا دے گا، پاؤں ننگے چل رہا ہوگا، جوتا اتار دے گا، 4 پائیاں الٹی کر کے سو رہا ہوگا، لیکن نہ قرآن ہے نہ نماز ہے، حالانکہ انہوں نے یہ ساری قربانی دی ہی قرآن اور نماز کے لیے۔ انہوں نے ساری قربانی، بچے قربان کیے، اپنا گھر بار لٹایا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، کعبۃ اللہ چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک چھوڑا، جہاں سے ہجرت کر کے گئے، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ مکے میں سکون سے رہ جاتے، کعبۃ اللہ موجود تھا، طواف کرتے، عبادت کرتے، حج کرتے، عمرے کرتے۔ مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود تھا، روزانہ مواجہ شریف پر صلاۃ و سلام پیش کرتے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے، 1 نماز 50,000 نماز کا ثواب تھی، کعبۃ اللہ کی 1 نماز 1,00,000 نماز کا ثواب تھا۔ انہوں نے اس سارے کو قربان کیا، کس کے لیے؟ قرآن کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے۔ ظلم کا مقابلہ کیا، یزیدیت کا مقابلہ کیا، ان کو للکارا کہ تمہارے ظلم کے سامنے ہم جھک کٹ سکتے ہیں پر جھک نہیں سکتے، قتل ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، پر مشن چھوڑ نہیں سکتے۔ اور آج مسلمان ہے، دکان پہ کھڑا ہے، 5 روپے کے لیے قرآن چھوڑ رہا ہے، 5 روپے گاہک کے بٹورنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، جھوٹے اپنے سودے کی تعریف کر رہا ہے، اور وہیں بھی نام لے رہا ہے کربلا والوں کا، وہیں بھی واقعہ بیان کر رہا ہے کربلا والوں کا، وہیں بھی کہہ رہے ہیں مجھے بڑی محبت ہے حضرت حسین سے، مجھے بڑی محبت ہے کربلا والوں سے، مجھے بڑی محبت ہے اہل بیت سے، میں تو اہل بیت کا عاشق ہوں، لیکن قرآن سال میں نہیں پڑھتا، میں اہل بیت کا بڑا عاشق ہوں، پر سجدہ کبھی نہیں کیا نماز کا۔ یہ عاشق نہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔
یہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے، یہ خود فریبی کا شکار ہے، اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ ان قید کنا عظیم، یہ بڑا مکر و فریب کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ حسینی وہی ہے جو قرآن والا ہے، حسینی وہی ہے جو نماز والا ہے۔ جو قرآن والا نہیں اس کا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کربلا والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نماز والا نہیں ہے ان کا کربلا والوں سے کوئی تعلق، وہ کربلا والوں کا نام گندی زبان سے، جھوٹی زبان سے، پلید زبان سے ان پاک لوگوں کا نام نہ لیا۔ ان کی زبان اس قابل نہیں ہے، سارا سال شراب پیتا ہے، سارا سال دھوئیں پہ بیٹھا ہے، سارا سال نشے میں دھت ہے، ملنگ بنا ہوا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ حضرت علی۔ بھئی حضرت علی تو پاک ہے، تیری زبان پلید ہے، تیرا منہ پلید ہے، تو نشے والا ہے، اور تیری زبان پر تو پاکوں کا نام آنا ان کی توہین ہے۔ پہلے اپنے منہ کو تو پاک کر، ہزار بار دہن بشویم بمشک و گلاب، ہنوز نام تو بر زبان ما کمال بیدبیس۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اگر 1000 دفعہ اپنے منہ کو مشک و گلاب کے پانی سے دھو لوں پھر بھی تیرا نام میری زبان پر آنا یہ بے ادبی ہے، یہ میری زبان تو پلید ہے، تیرا نام پاک۔ اسی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان سے غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے گالیاں بکتا ہے، اور پھر نام لیتا ہے پاکوں کا۔ پاکوں کا نام تو پاک زبان پہ جچتا ہے، پاکوں کا نام تو پاک دل و دماغ میں جچتا ہے، پاکوں کا نام تو پاک کردار والوں میں جچتا ہے۔ جو متے کے نام پہ زنا کرتا ہے، تقیے کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ نام لے ایسی پاک مقدس شخصیات کا، یہ ان کی توہین کرتا ہے۔ اس لیے اہل بیت نظام ہمارے ہیں اور ہم اہل بیت ہیں، ہم قرآن والے، ہم دین والے، ہم سنت والے، ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم والے، اہل بیت ہمارے ہیں اور ہم اہل بیت کے وفادار ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا اہل بیت اہل سنت کے سفارشی، اہل بیت قرآن والوں کے سفارشی ہوں گے، اہل بیت کے جھنڈے تلے قرآن والے ہوں گے، نماز والے ہوں گے۔ جو قرآن والے نہیں، نماز والے نہیں، وہاں اہل بیت اعلان کر کے کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، حضرت علی سے محبت کے دعوے میں حد سے بڑھ کے حضرت علی کو مولا، حضرت علی کو خدا کے مرتبے تک پہنچایا کہ علی مشکل کشا ہے، حدیث میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت علی کی پوری زندگی کی جو سوانح ہے ان کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی نے ان کو خود آپ اپنے ہاتھوں سے قتل کروایا۔ یہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے جو میری گستاخی کر رہے ہیں کہ مجھے خدا تک پہنچا کے علی مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا صرف اللہ۔ اگر علی مشکل کشا ہوتا تو کربلا والے وہاں کربلا میں لاشیں طلب نہ رہے ہوتے، ان کی لاشوں پر گھوڑے نہ دوڑ رہے ہوتے، وہ پیاسے نہ مر رہے ہوتے، پیاسے نہ شہید ہو رہے ہوتے، پھر حضرت علی ان کی مشکل بھی آسان کر دیتے۔ مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ بہرحال یہ بات سمجھیں، محرم کا مہینہ مجھے اور آپ کو میسج دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، اگر تمہارا تعلق اہل بیت سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، حضرت علی سے ہے، ان کے خاندان سے ہے، تو خدا کے لیے قرآن والے بن جاؤ، خدا کے لیے نماز والے بن جاؤ۔ بنو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی